ان میں سے ایک آخری آیت ہے سورہ ممتحنہ کی آخری 2 آیتیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان سے آپ بیعت لیں. بیعت لینا معلوم ہے جی؟ جیسے آج کل جو پیر و مرشد ہیں اپنے مرید بناتے ہیں، مرد ہے تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے عہد لیتے ہیں، بیعت لیتے ہیں. عورتیں ہیں تو اپنی پگڑی اتار کر پگڑی کیا کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور عہد و پیمان ان کا ہوتا ہے، اس کو بولتے بیعت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیتے تھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 10 آدمی آئے تھے کسی قبیلے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، تو انہوں نے بیعت کیا. ان میں سے ایک آدمی تھا کوڑی تھا. کوڑی معلوم ہے کسے بولتے؟ جذامی بیماری والا. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بیعت ہمیں قبول ہے، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ایک داڑھی والا آدمی تھا تو آپ نے اس سے بیعت نہیں لی، داڑھی مڈا ہوا، اس سے بیعت نہیں لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ. ایمان عقیدہ جو ابھی آپ سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ جب آپ کے پاس عورتیں آئیں، کون؟ مہاجر، ایمان لانے کے لیے ہجرت کر کے آتی ہیں تو بیعت لینا. یبایعنک، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط بیعت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کریں. شرک ایمان لانا ہے، توحید کو اپنانا ہے، عقیدہ درست کرنا ہے، مسلمان بننا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے. کسی بھی قسم کا شرک، رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا شرک حرام ہے. اور شرک بدعات کیا ہیں؟ آدمی کو شرک تک لے جاتے ہیں. فاتحہ، تعویذ گنڈے، یہ سب چیزیں شرک، ڈائریکٹ شرک نہیں ہے لیکن یہ شرک میں لے جاتے ہیں. میلاد النبی ہے، اور مردوں سے جو عقیدہ جڑا ہوا ہے، مردوں کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ سب شرک تک لے جاتے ہیں. تو پہلی شرط ہے بیعت میں کہ شرک نہ کریں. اللہ یشرکن باللہ شیئا، کسی بھی قسم کا شرک نہ کریں. بہت ساری احادیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بناؤ، برابر کا شریک کرو کسی بھی عبادت میں جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تو خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑ دینا شرک ہے. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک. تمام انبیاء کی دعوت لوگوں کو شرک سے روکنے کی دعوت تھی. کیوں؟ مومن نہیں ہو سکتا، توحید پرست نہیں ہو سکتا، عقیدہ درست نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب آدمی کے اندر شرک ہو. اور مسلمان ہو کر شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے، ایمان فاسد ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد میں ہوا خارج کر رہی ہے، تو ہوا خارج کرنے سے نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی کوئی آدمی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ میں درگاہ پہ جاتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، فاتحہ دلاتا ہے، 11ویں کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، تعویذ گنڈے کرتا ہے، تو یہ سب شرک والے کام ہیں. اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے. جیسا نماز ٹوٹ جاتی ہے ویسے اس کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو آدمی کو تمام چیزوں سے بچ کر صرف ایک اللہ عز و جل کی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے. مردوں کو داخل نہیں کرنا اللہ کی عبادت میں. جس مسجد میں مردہ دفن کیا اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ خالق کا گھر ہے، مخلوق کو داخل کر دیا. میرے گھر میں زبردستی داخل ہو گئے، ہم نہیں پسند کرتے، تو اللہ کے گھر میں کیوں داخل کر دیا مردے کو؟ تو اسی طرح سے شرک پہلی شرط ہے مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے. اللہ نے کہا مومن عورتیں آئیں تو سب سے پہلے ان سے بیعت لو، شرک نہ کرو. اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن. دوسری شرط بتائی کہ چوری نہ کریں. چوری نہ کریں.
اللہ ہمیں معاف فرمائے، بچپن سے اب تک نہ جانے کتنی چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں، اور چوری جھوٹ بول کر مال ہڑپ کر جانا، دھوکہ دے کے مال کھا جانا، کسی کا مال غصب کرنا، یہ سب چوری میں داخل ہے۔ کسی بھی انسان کا غلط طریقے سے کوئی مال کھا جانا چوری ہے۔ چوری نہ کریں۔ عورتیں چوری نہیں کرتی، زیادہ تر گھر کے اندر رہتی ہیں، مرد زیادہ چوری کرتے ہیں، مگر عورتوں کو حکم دیا کہ چوری نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھروں کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں غلط کام کرتی ہیں، اس سے بڑا تو مجرم مرد ہوتا ہے جو بازار میں جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دھوکے کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مومن ہونے کے لیے دوسری شرط ہے کہ زندگی میں چوری نہ کریں۔ چوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولیں۔ چوری کرنے والا، آپ نے چوری کیا؟ بولے جی نہیں، جھوٹ بول دیتا ہے۔ دھوکہ دیا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو اپنے مال کو بیچتا ہے جھوٹ بول کر۔ دکان پر آپ گئے، سامان خرید رہا ہے، کہتا ہے کتنے کا ہے؟ بولے 100 روپے کا۔ ارے ابھی میں پوچھ کے آ رہا ہوں، وہاں پر 80 روپے میں مل رہا ہے۔ جھوٹ بولا، گیا نہیں، پوچھا نہیں، لیکن کیا بولتا؟ ابھی میں دوسری دکان سے پوچھ کے آ رہا ہوں، دوسری دکان میں 80 میں مل رہا ہے۔ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے غیر شعوری طور پر، احساس نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایسا جھوٹ عام ہو گیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایاکم والکذب، خبردار جھوٹ نہ بولیں۔ سجن جھوٹ نہ بولو، خدا کے پاس جانا ہے جی۔ گانا بھی سکھاتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بولے ویلکم، لیکن ایک چیز ہے، میرے اندر بہت گناہ ہے، بہت برائیاں ہیں، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں۔ بولے وہ کیا ہے؟ ایک چیز آپ کوئی بھی بولو میں کروں گا، باقی سب گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا؟ بولے جھوٹ نہ بولو۔ ایک برائی چھوڑتا ہے، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، تم جھوٹ نہ بولو۔ اب رات میں چوری کرنے کے جانا ہے، تو سوچا چوری کروں گا، اللہ کے نبی پوچھیں گے کہاں گیا تھا، بولنا پڑے گا سچ کہ چوری کیا، ہاتھ کاٹیں گے۔ اگر نہیں بولا اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا، کیونکہ رسول اللہ کو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ زنا کرنے کے لیے سوچا، بولا اللہ کے رسول پوچھیں گے کہاں گیا تھا، بولے گناہ کرنے گیا تھا، اللہ کے رسول کو بتا دوں گا تو سزا ملے گی، اگر نہیں بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ ڈر کے سب ایک ایک گناہ اس کی زندگی سے چھوٹتے گئے اور وہ سچے پکے صحابی ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آدمی جھوٹ نہ بولے۔ اگر مومن بننا چاہتے ہیں، سچے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، تو جھوٹ نہ بولو۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ، پیرنٹس، گارڈینس، استاد جھوٹ کی فیکٹری ہیں، ان سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے، بچے جھوٹ بولتے ہیں، اسٹوڈنٹ جھوٹ بولتے ہیں، اولاد گھر میں جھوٹ بولتی ہے۔ کیوں؟ امی پپا جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ، سارا معاشرہ گندگی میں ملوث ہے۔ کوئی بچہ یہ کہے کہ میری ممی جھوٹ نہیں بولتی، کوئی لڑکا کہے کہ میرے پپا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، کوئی باپ یہ کہے کہ میرا بیٹا مجھے یقین ہے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں نے آج جھوٹ کیوں بولا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر معاشرے میں جھوٹ اٹھ جائے نا، یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک نہ کرے۔ آپ کے اندر ماشاءاللہ درگاہ کو نہیں جاتے، فاتحہ نہیں دلاتے، تعویذ گڈھے نہیں کرتے، تعویذ پلیدہ نہیں کرتے، باباؤں کے پاس نہیں جاتے، اچھی بات ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی بیماری یہ سب سے بڑا کینسر ہے۔ آج امت کو کینسر لگا ہوا ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ توفیق دے ہمیں جھوٹ نہ بولنے کی۔ جی تیسری چیز، اللہ یشرکن باللہ، اللہ کیا؟ ولا یسرقن ولا یزنین، زنا نہ کریں، اللہ اکبر، زنا نہ کریں، بیعت لے رہے ہیں۔ تیسری چیز زنا کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، بہت ہی بدترین بے حیائی کا کام ہے زنا۔ آج معاشرے میں موبائل نے آسان کر دیا، سیکسول ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں نوجوان؟ عورتیں کیا دیکھتی ہیں؟ اور
مسلمانوں کو دنیا کو غارت کرنے کے لیے، یوتھ نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے پوری دنیا میڈیا بناتا ہے کہ یہ لوگ ایجوکیشن میں نہ آئیں، نوکری ان کو نہ ملے، یہ اچھے کام نہ کریں، اور جو سرمایہ دار ہیں، مارکسزم ہے، سوشلزم ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے وہی دنیا کو اپنے پکڑ کے رکھے۔ نوجوانوں کی تباہی بربادی اندر 80% موبائل اور 20% غفلت، جہالت، ماں باپ جاہل، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، نہیں پڑھتا جی جا کے 2 پیسے لائے گا گھر چلے گا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو زنا معاشرے میں بہت ہو گیا ہے۔ 2 دن پہلے حیدرآباد میں ایک نوجوان عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آ کے پوچھتا ہے میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی میرے درمیان ریلیشن نہیں ہو رہے، تو کیا میں دوسری عورت کے ساتھ ریلیشن کر سکتا ہوں؟ دوسری کی بیوی سے ریلیشن کر سکتا ہوں؟ میرے ساتھی سب کرتے ہیں مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا کرنا بولو؟ اب بتاؤ۔ نماز پڑھتا ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں۔ ایسے عورتیں ہیں مرد کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ میں افیئرس کیا ہے؟ پہلے تو ہم سنتے نہیں تھے افیئرس کیا چیز ہے، اب تو عام ہو گیا ہے، جاہل عورت بھی بولتی ہے افیئرس۔ کتنا اچھا لگتا ہے، خوبصورت، اور خوبصورت بنا دیا زنا کو، بدکاری کو، حرام کاری کو اور زنا کاری کو۔ افیئرس چلتا ہے، مرد کے ہوتے ہوئے عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیوی کے ساتھ میں افیئرس، بدکاری، زنا کاری۔ بعض وقت جانتے ہوئے بھی دیوس بولتا نہیں کچھ، یہ بھی مجرم وہ بھی مجرم۔ کل رات 1 بجے بیگم بازار میں ٹھہرا ہوں کسی سے ملنے کے لیے، ایک تیز شکل مڑ رہی، زور سے سلام کیا، پلٹ کے آیا، اگر کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو دیکھ کے میرے دل میں احساس ہوا میں مجرم ہوں۔ پلٹ کے آگے سلام کر کے کھڑا ہو کے بولتا میں حاجی ہوں، میں سعودیہ میں کام کیا ہوں، مدینے میں کام کر رہا تھا، میں شراب پیتا ہوں، شراب کی بو آ رہی اس کے منہ سے، کہتا آپ میرے لیے دعا کرو، میں مجرم ہوں، اور رو رہا ہے، شراب پیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک اور آدمی کھڑا ہے۔ میں نے کہا آپ آئیے، آپ نے بھی شراب پی ہے؟ بولے ہاں میں نے بھی شراب پیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہے، BDS ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی، BDS ڈاکٹر ہو کے شراب پیتے ہو؟ سر جھکایا، کہتا ہے 4 بچے، بیوی فرار، 4 بچوں کی ماں، سعودی عرب میں نوکری کر رہا تھا۔ سعودی عرب میں نوکری کرنے کے بعد، تربیت پانے کے بعد، سمجھنے کے بعد، دینی اسلامی ملک میں رہنے کے بعد بیوی 4 بچوں کے ساتھ بھاگ گئی، شراب پیتا ہے۔ تیرا کیا پرابلم ہے بھائی؟ بولتا مولوی صاحب میں بیوی 2 بچے ہیں، میرے گھر میں پرابلم ہے، اسی ٹینشن سے کام خراب ہو گیا، قرض ہو گیا، یہی بازو میں میری دکان ہے بیگم بازار میں، کاٹ دیا مجھے، کہتا مجھے جماعت میں لے جاؤ میری اصلاح ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا، بہرحال جو نصیحت کرنا تھا کرنا، بتانا کیا تھا آپ کو؟ زنا، چوری، یہ سب جرائم گھروں کے اندر عورتوں کی اصلاح نہیں کرتے۔ میاں بیوی میں 80% جھگڑے، فساد، اطمینان، سکون نہیں ہے، غلط کاریاں، حرام کاریاں، فحاشیاں، بے حیائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں معاشرے۔ ذمہ دار کون ہے؟ تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس لیے سب برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ زنا معمولی ہو گیا، بہت معمولی، سمپل ہو گیا ہے مسلمانوں کے گھروں میں، دیندار کے گھروں میں۔ پرسوں میں ایک صاحب آئے، بولے یہ دیکھو مولوی صاحب اہل حدیث ہوا ہے خاندان میں، بڑا مالدار آدمی ہے، اس کی بیٹی بھاگی ہندو کے ساتھ میں۔ حافظ عبد القیوم صاحب ہیں، جانتے ہیں
حافظ عبدالقیوم صاحب حیدرآباد میں، جماعت کے نادم ہیں، پورے آل انڈیا جماعت کے نادم ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک عورت نے فون کیا، بولا مولوی صاحب میری بیٹی ہندو سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ کو گاڑی بھیجتی ہوں، آپ آ کے سمجھائیے۔ گئے گھر، گاڑی آئی، بیٹھ کے گھر پر گئے، بچی کو سمجھایا۔ بچی کہتی ہے یہ بھی مرد ہے وہ بھی مرد ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، میں اسے شادی کر دوں۔ آپ کی کوئی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں، بولے میں اسی سے شادی کروں گی، وہ بھی مرد ہے وہ بھی مرد ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال نصیحت کیا، ڈرایا، واپس آ گئے۔ دوسرے دن گئی مندر میں شادی کر کے گھر کو آئی، بولے ماں شادی ہو گئی۔ ماں سر پیٹ کے روئی، پھر فون کریے حافظ عبدالقیوم صاحب کو، بولی آئیے تھوڑا۔ حافظ عبدالقیوم صاحب بولے ایک موٹا پتھر لے لے، سر کو مار لے، مر جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے سانپ پالا ہے، ایجوکیشن چاہیے، بیٹی انجینئر بننا، بیٹی ڈاکٹر بننا، ہائی فائی اسکول میں پڑھنا، لاکھوں روپے خرچ کرنا۔ قرآن پڑھا ہے کبھی؟ نہیں۔ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں۔ پڑھایا نہیں۔ اب روتی ہے کہ میری بیٹی غیر مسلم کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ شادی کر رہی ہے۔ یہاں خود ایک سوسائٹی ہے ہندوؤں کی، پوری بلڈنگ ہے پورا، اس میں ایک ہمارے جان پہچان کے، ان کی لڑکی اچھی بی ایڈ، ہندو کے ساتھ شادی کر لی۔ میں گیا اس سوسائٹی میں، پوری بلڈنگ سوسائٹی ہے وہ، وہاں جا کے اس کو نصیحت کیا، قرآن لا کے بتا دیا دیکھو یہ قرآن ہے، یہ جان نماز ہے، میں مسلمان ہوں، ان کے ساتھ کچھ زندگی گزار رہی ہوں، وہ اپنے دین پر ہے، میں اپنے دین پر ہوں۔ میں نے کہا کیا بولتے اس کو؟ بدکار، رانڈ، چھینال، ایسی زندگی بولتی ہے میں مسلمان ہوں۔ پرابلم، مسلمان دیندار گھروں کی بات بتا رہا ہوں، بہت ہے۔ سعودی عرب میں ہاسپٹل سے، بڑی ہاسپٹل گورنمنٹ کی، فون آیا شیخ فاروق آئیے ایک مسئلہ ہے۔ ڈائریکٹر کے پاس گیا، بولے ایک عورت بیٹھی ہے، لمبی چوڑی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بولے یہ عمرے پہ جانا چاہتی ہے، اس کا مرد کرسچن ہے۔ پوچھا ماں تو کیسے مسلمان ہے؟ تو بولے میں مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، وہ اپنے دین پر کرسچن کو جاتے ہیں، چرچ کو جاتے ہیں، میں اپنی نماز عبادت کرتا ہوں۔ بولے کیسے؟ ایسے ہیں مسلمان۔ ایک نہیں دسیوں واقعات ہیں، ان کی اصلاح کون ذمہ دار، کون معاشرے کے ذمہ دار، جو بڑے ہیں، علماء ہیں، جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں۔ اس محلے کی اصلاح کرنا مسجدوں کے بڑے ذمہ داروں کی کام ہے، وہ محنت کرنا، دعوت کا کام کرنا، لوگوں کے گھروں میں دین پھیلانا۔ گھر کے سامنے لوگ ہیں، مسجد کو نہیں آتے، گھر کے بغل میں ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ احساس ہے قوم میں، محنت کرنے کا کسی کے اندر جذبہ ہے، کسی نے وقت نکالا، سوچا، میٹنگ بنائی، کچھ کام کیا۔ بہت بہت زیادہ دکھ کی بات ہے، آج سارا معاشرہ ایسا ہی پھیلتا جا رہا ہے برائی۔ ہم ہیں کہ اپنی مسجد میں، مسجد جماعت، جھگڑے فساد اپنے اندر کے ہی ختم نہیں ہوتے، ہم کیا آگے کام کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے کہا ولا یزنین، اور عباد الرحمن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہا شرک نہیں کرتے اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، ولا یزنون زنا نہیں کرتے۔ زنا بہت معمولی سا ہو گیا، جیسے کوئی گندگی لگی تو پوچھتے ختم ہو گیا۔ بنگلور میں حیدرآباد سے زیادہ زنا ہے۔ کیوں؟ ٹیکنالوجی لڑکیوں کو جاب کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، حیدرآباد میں بھیج رہا ہے، وہاں جانے کے بعد افیئرس، ریلیشن، دوستی، پیار، محبت، سونا غیر مردوں کے ساتھ میں، صبح میں نہا دھو کے فریش ہو کے نوکری کو جانا۔ کئی لوگوں کے واقعات ہیں۔ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت جاب کر رہی ہے، ایسے مسائل ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی بات ہے، باہر کی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے۔ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یقتلن اولادہن، قتل نہیں کرنا اپنے بچوں کو،
کہا بچوں کو قتل کرنے، کوئی عورت قتل کر دیے گا بچوں کو؟ پیدا ہونے سے انکار کر دینا. عورت بولتی میرا ہاتھ نہیں ہوتا، ایک بچہ بس ہے، 2 بچے بس ہیں، نہیں چاہیے بچے، آپریشن کرا دو. ساس بولتی ہے آپریشن کرو، ماں بولتی ہے آپریشن کرو میری بیٹی کا. ارے تیرے کو نوکری نہیں ہے، تیرے پاس کھانا نہیں ہے، کون پالے گا تیرے بچوں کو، پڑھائے گا کون؟ آپریشن کرو آپریشن کرو. پورا خاندان مل کے آپریشن کرا دیتا ہے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کس قوم کی بات ہم کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مسلمان ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سا دین لے کے. خالی جمعہ کو مسجد میں آیا، 4 وقت کی نماز پڑھ لیا، 2 وقت کی نماز پڑھ لیا، ٹوپی پہن لیا تو سمجھ رہا دین ہے، مسلمان ہے. بہت مشکل ہے. وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. نمبر 4. نمبر 5 وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے آگے اور پیچھے کسی بھی قسم کا بہتان تراشی نہیں کرنا. بہتان تراشی کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کہنا جو اس میں نہیں، جو اس میں نہیں وہ کہنا، اور جو ہے اگر اس کو بولا تو بولے غیبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، آپ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ہم غلط نہیں بول رہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں. بولے وہی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے مگر آپ نے کہہ دیا تو وہ بہتان ہو جائے گا. اور بہتان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ غیبت سے، دوسروں کی کامنٹری کرنے سے، دوسروں کے بارے میں بولنے سے. آج پورا معاشرہ مردوں میں عورتوں میں مجلس کا میٹھا پھل، مجلس کا ٹیسٹی پھل غیبت. مجلس میں مزہ نہیں آتا جب تک کہ دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذکر نہ کریں، ذکر خیر ہو یا ذکر شر. تو اس طرح سے ہماری محفلیں ہیں. اللہ نے کہا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کسی بھی نیک بات کا رسول اللہ حکم کریں اس کی معصیت کرنا، انکار کرنا حرام. 6 باتیں. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی باتوں پر لوگوں کو بیعت لیتے تھے. نبی کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتا ہے کیا ملے گا آپ کو؟ بولو کیا ملے گا؟ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ بولو بھائی کوئی. ہاں، جنت ملے گی. نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اور جنت کے بیچ میں واسطہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں جنت میں کون لے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری شفاعت کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم سے نکالیں گے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکائیں گے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت کہہ کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے نکال کر جس کے دل میں ذرہ برابر توحید، ایمان، عقیدہ موجود ہے، شرک نہ کیا ہو، اس کو نکال کے جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. ایسے پیارے رسول کو اتباع کرنے کے لیے شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایجوکیشن نہیں ہے. درخت میں پانی ڈالو، درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، پتے دیتا ہے. پانی ڈال رہا ہوں، زمین بھی اچھی ہے، سب جگہ سب اگتا ہے. میرے درخت میں پتے نہیں لگ رہے، پھل نہیں آ رہے. کیوں؟ اندر سے کیڑ کھایا ہوا ہے. نہ ایمان ہے، نہ ایجوکیشن ہے. اس درخت کو پانی کی ضرورت ہے، اور وہ پانی کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا علم. یہ پانی ہے، اس روح کی غذا ہے. آپ پڑھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، وقت دینا نہیں چاہتے، آپ اہل حدیث بن گئے، بس کافی ہے آپ کے لیے. اس لیے گھروں کے اندر شکایتیں آپ دیکھ لیں، عورتوں کے گھروں کے اندر دیکھ لیں. عورت کو پوچھو اپنے شوہر سے خوش ہے، مرد سے پوچھو اپنی بیوی سے مطمئن ہے، کیا عمل ہے؟ تو ایسا ہمارا معاشرہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے.
یہ 6 باتیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیعت نسوان، عورتوں کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی جو بھی آتا مسلمان ہوتا تو ان باتوں پر بیعت لیتے تھے. یہی چیزیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے. آپ اگر مومن بننا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، کسی کو اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں، انہی ہاتھ میں بیعت کرنا. بولنا یہ چاہتا ہوں بیعت کس کے ہاتھ پر؟ بولو، رسول اللہ کے ہاتھ پر. کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اب یہ پیر صاحب، مرشد صاحب، بڑے پٹکے والے، بڑی داڑھی والے، بڑے چوکا شیروانی والے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، کیا ملے گا؟ ہم تو بیعت کر چکے رسول اللہ کے ہاتھ پہ، یہ کیا دے گا ہمیں؟ یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکو ہے، چور ہے، غلط انسان ہے. جو بیعت کرتے ہیں لوگ، جا کے دیکھو ہری جھنڈی والے جہاں بیعت لیتے ہیں لوگ، پیر و مرشد، تبلیغ جماعت میں بیعت ہوتی ہے اور سنی جماعت میں بیعت ہوتی ہے، یہ سب بیعت کیا ہے؟ حرام ہے. اور ایک چیز، اور ایک بیعت ہے، اور ایک بیعت کیا ہے؟ حکومت کی بیعت. ووٹ ڈالتے ہیں نا، یہ بھی بیعت ہے. اپنا جو منتخب کرتے ہیں، ہم کسی آدمی کو چوائس کرتے ہیں، پی ایم بنایا، سی ایم بنایا، کارپوریٹر بنایا، ہر ایک کی الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ووٹ کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ وہ آئے گا تو ہمارا کام کرے گا، ہماری سوسائٹی میں خدمت کرے گا. نوکری نہیں ہے، نوکری دلائے گا. کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو پکڑے گا، اس کو سزا دے گا، معاشرے میں امن و امان قائم کرے گا. بادشاہ کے ہاتھ میں پی ایم ہے، سی ایم ہے، کلکٹر ہے، سب کی ہم اس لیے چوائس کر کے ووٹ ڈالتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تاکہ وہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. اور یہ مولانا کے پاس کیا ہے؟ حکومت ہے. یہ خود دوسروں سے بھیک مانگ کے کھاتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں. یہ جب تک کوئی نذرانہ نہیں دے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور نذرانے لیتے لیتے ان کا بینک بیلنس دیکھیں تو یہ ہیں بیعت کے چور، جو رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بیعت 2 قسم کی ہے. ایک دنیاوی بیعت ہے جو بادشاہ کے ہاتھ پہ، بادشاہ کے لیے، امیر کے لیے ہم بیعت کرتے ہیں. اور دوسری بیعت ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو. اب کیا کرنا ہے؟ کن باتوں پر اللہ نے بیعت لی ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر؟ جو ابھی آپ نے سنا، شرک نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور زنا نہیں کرنا، اور بہتان تراشی نہیں کرنا، ناحق کسی کی اولاد کو قتل نہیں کرنا، زبردستی. ماں بولتی ہے، ساس بولتی ہے آپریشن کرو، آپریشن کرو. شوہر بولتا ہے نہیں، تھوڑا ٹھہر، ایک بچہ اور نہیں بات تو پال سکتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، ابھی جینا مشکل ہے، آپریشن کرو. اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، یہاں آپریشن کرا دیتے. تو ایسا ہے ہماری زندگیوں کا حل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، شعور دے، احساس دے کہ ہم دعوت کا کام کریں. لوگوں کو دعوت کا کام صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے. سب پر فرض ہے، واجب ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں. لوگوں کی برائیوں کو روکنے کے لیے امر کام کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.